أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا تم کیسے کافر ہو جاتے ہو اللہ رب العزت کی ذات سے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ جبکہ تم بے جان تھے مردہ تھے فَأَحْيَاكُمْ پھر اللہ رب العزت نے تم کو زندہ کیا ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر اللہ ہی تم کو موت دے گا ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر اللہ تم کو زندہ کرے گا ثم الیہ ترجعون پھر اللہ ہی کی جانب لوٹائے جاؤ گے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا وہ ذات جس نے تمہارے لیے پیدا کی زمین کی تمام چیزیں ثم استوى الی السماء پھر اللہ نے قصد کیا ارادہ کیا آسمانوں کی جانب فسواہن 7 سماوات چنانچہ 7 آسمان اللہ رب العزت نے تہ بتہ بنا دیے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور اللہ رب العزت ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ دیکھیے ان آیات میں اللہ رب العزت نے کچھ باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس سے قبل جو چیزیں بیان کی گئیں اس میں بھی اللہ رب العزت نے بندوں کو مخاطب کیا تھا اور کچھ ایسی باتیں بیان فرمائی تھی جن سے انسان کچھ راہ لے سکے۔ یہاں پر کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا یہاں پر انسان کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے کہ اے انسان کیف تکفرون باللہ تم کیسے اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہو وکنتم امواتا حقیقت یہ ہے کہ تم بے جان تھے تم معدوم تھے تمہارا کوئی شمار نہیں تھا فَأَحْيَاكُمْ اللہ رب العزت نے تم کو زندہ کیا ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر اللہ ہی ہے جو تم کو موت دے گا ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر اللہ ہی ہے جو تم کو دوبارہ زندگی دے گا ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پھر اللہ کی جانب لوٹ کر جانا۔ وہ اللہ جس نے ہم کو اس وقت پیدا کیا جبکہ ہمارا شمار نہیں تھا۔ اللہ فرماتا ہے انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ قابل شمار نہیں تھا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے جب وہ قابل شمار نہیں تھا، دنیا میں اس کو گنا نہیں جاتا تھا، پیدا ہونے سے پہلے ہم کو گنا جاتا تھا، ہم اپنے خاندان میں شریک تھے نہیں تھے نا۔ هل أتى على الإنسان انسان پر ایک زمانہ ایک دور ایسا گزرا ہے لم يكن شيئا مذكورا قابل شمار نہیں تھا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج ہم نے انسان کو پیدا کیا مختلف ملے ہوئے نطفوں سے نبتلیہ تاکہ ہم اس کو آزمائیں فجعلناه سميعا بصيرا پھر ہم نے اس کو سنتا ہوا اور دیکھتا ہوا سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا۔ انا هديناه السبيل اما شاکرا و اما کفورا ہم نے انسان کو ایک راستہ دکھایا ہے یا تو وہ شکر گزار بندہ بنے و اما کفورا یا ناشکرا بندہ بنے۔ یہ پوری آیات ہیں اتنے تسلسل کے ساتھ اور اتنے عمدگی اور اتنی پاکیزگی کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس میں بیان فرمایا ہے انسان کی حالت کا۔ تو یہاں پر بیان فرمایا جا رہا کیف تکفرون باللہ تم اللہ کی ذات کا انکار کیسے کرتے ہو وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا تم مردہ تھے۔ مردہ کب تھے؟
مردہ اس وقت تھے جب ہم اپنی ماؤں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ انسان جب تک دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہے تو اس کو زندہ کہا جا سکتا ہے؟ نہیں کہا جا سکتا۔ کیا اس کو شمار کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جو موجود نہیں تھا، جو پردہ عدم میں تھا، اللہ رب العزت نے اس کو وجود بخشا ہے۔ فَأَحْيَاكُمْ، پھر اس زمین میں اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی دی۔ پھر یہ زندگی 60 سال 70 سال، غرض یہ کہ وہ متعینہ عمر جو اللہ کی جانب سے ہمارے لیے متعین ہے، جب وہ پوری ہو جائے گی ثم یمیتکم، تو اللہ رب العزت پھر دوبارہ موت دیں گے، اور جب موت کے بعد قبر میں اتار دیے جائیں گے اور قیامت قائم ہونی ہوگی ثم یحییکم، تو اللہ ہمیں پھر زندہ کریں گے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ کی جانب لوٹائے جائیں گے ہم لوگ۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ کی جانب لوٹائے جائیں گے۔ دیکھیں یہاں پر کتنی حالتوں کا بیان ہے۔ 2 مرتبہ زندگی ہے اور 2 مرتبہ موت ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ زندگی، 2 مرتبہ موت۔ سب سے پہلے موت ہے، کنتم امواتن، تم کیا تھے؟ مردہ تھے۔ فاحیاکم، زندگی بخشی، ایک زندگی ایک موت ہو گئی۔ پھر اللہ نے فرمایا ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، اور پھر دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ تو 2 مرتبہ زندگی ملی اور 2 مرتبہ موت ملی۔ اس کے 2 مطلب سمجھیے، توجہ رکھیے گا تب بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ انسان جب اپنے باپ کی پشت میں تھا تو اس وقت وہ زندہ نہیں تھا، اللہ رب العزت نے اس کو زندگی دی، تو اس زندگی سے پہلے گویا اس پر موت طاری تھی، تو ایک وہ موت ہو گئی جس کو فرمایا کنتم امواتن، تم موجود نہیں تھے، مردہ تھے۔ فاحیاکم، تم کو زندگی دی اور دنیا میں تم آئے۔ ثم یمیتکم، پھر جب دنیا کی زندگی پوری ہو جائے گی تو اللہ پھر موت دے گا۔ ثم یحییکم، پھر حساب و کتاب کے لیے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ ایک یہ معنی۔ اب یہاں پر ایک بات جو لوگ توجہ سے سنیں گے ان کی سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیے ثم یحییکم، اللہ تمہیں پھر زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ کی جانب تمہیں لوٹایا جائے گا۔ ایک بات بہت باریک ہے جو سمجھنے کے قابل ہے۔ جب اللہ ہمیں اپنی قبروں سے اٹھائیں گے اور زندگی بخشیں گے تو کیوں اٹھایا جائے گا؟ اللہ کی طرف جانے ہی کے لیے اٹھایا جائے گا نا۔ زندگی اسی لیے ملے گی تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جمع ہو اور وہاں حساب و کتاب دیا جائے۔ جب ایک مرتبہ یحییکم کہہ دیا کہ زندگی دی جائے گی تو زندہ کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کے سامنے جمع ہونا ہے، لیکن اللہ پھر کہتا ہے ثم الیہ ترجعون، پھر تم کو اللہ کی جانب لوٹایا جائے گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یا تو یہاں پر ثم یحییکم نہیں ہونا چاہیے یا ثم الیہ ترجعون نہیں ہونا چاہیے، ایک چیز ہو، کیونکہ زندگی دینے کا مقصد ہی یہی ہے کہ حساب و کتاب لیا جائے گا، اللہ کی جانب لوٹایا جائے گا۔ تو پھر دوبارہ ثم الیہ ترجعون کا کیا مطلب بنتا ہے کہ دوبارہ اللہ کی جانب لوٹائے جاؤ گے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ سمجھ میں آ رہی نا؟ تو یہاں پر دیکھیے اس کی دوسری تفسیر، کنتم امواتن، تم لوگ بے جان تھے، اپنے باپوں کی پشت میں تھے، فاحیاکم، اللہ نے تم کو زندگی بخشی۔ کون سی زندگی؟ جو دنیا میں زندگی ہے، اس وقت جو ہم اور آپ زندہ ہیں۔ ثم یمیتکم، پھر جب ہماری زندگیاں پوری ہو جائیں گی تو اللہ رب العزت موت دے گا، تو اس کو فرمایا ثم یمیتکم، پھر اللہ موت دے گا۔ ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں زندہ کرے گا۔ ثم یحییکم فی القبور، پھر اللہ تمہیں قبروں میں زندہ کرے گا۔ کہاں پہ زندگی دی جائے گی؟ قبر کے اندر زندگی دی جائے گی۔ جب یہاں پر ثم یحییکم کا مطلب قبروں میں زندگی ہو جائے گا تو ثم الیہ ترجعون کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ یعنی ایک زندگی، ایک تو موت پہلے جب پیدا نہیں ہوئے، دوسری زندگی، پہلی زندگی دنیا میں، پھر موت، اور اس کے بعد پھر زندگی قبر کے اندر، پھر وہاں سے دوبارہ اٹھایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے۔ تو اس لیے فرمایا گیا ثم الیہ ترجعون۔ دیکھیے انسان پر زندگی اور موت کے اعتبار سے انسان کی روح جو ہے،
روح کا جسم سے تعلق 5 اعتبار سے، 5 اعتبار سے اور 5 طریقوں سے روح کا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر صرف جسم ہو اور روح نہ ہو تو انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ بتاتے رہیں، صرف روح اور صرف جسم ہو تو کیا انسان کو زندگی مل سکتی ہے؟ جب تک روح اور جسم دونوں کا مجموعہ نہیں ہوگا تب تک ایک زندہ اور چلتا پھرتا انسان وجود میں نہیں آتا۔ وجود روح جو ہے انسان کے بدن کے ساتھ 5 مختلف مراحل میں مختلف طرح سے ملتی ہے۔ تعلق الروح بالجسد اذا كان جنینا، تعلق الروح بالجسد اذا كان حیا ويقظانا، تعلق الروح بالجسد في القبور، تعلق الروح بالجسد في النوم، تعلق الروح بالجسد، 5ویں صورت جس کو قرآن بیان کرتا ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یہ 5 صورتیں ہیں۔ اب آپ آسان الفاظ میں سمجھیے، ایک روح کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ اس وقت ہے جب انسان اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر روح اور جسم کا تعلق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر روح کا تعلق جسم کے ساتھ نہ ہو تو بچہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ انسان کو ماں کے پیٹ کے اندر مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ 4 سے 5 مراحل ہیں جن کو ابھی میں بیان کرتا ہوں تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ انسان کے جسم کے ساتھ اس کی روح کا تعلق زندگی میں ہوتا ہے، جیسے ہمارے اور آپ کے جسموں کے ساتھ ہماری روحوں کا تعلق ہے، ہم زندگی میں دنیا میں جی رہے ہیں۔ تیسرا تعلق روح کا جسم کے ساتھ سونے کی حالت میں ہوتا ہے۔ جب انسان سو جاتا ہے تو گویا اس پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ سوتے وقت کیا دعا پڑھی جاتی ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اس کا ترجمہ کون کون جانتا ہے؟ اللہم، اے اللہ، بسمک، آپ کے نام سے، اموت، میں مر رہا ہوں، و احیا، اور اگر آپ چاہیں گے تو صبح میں مجھے زندگی دے دیں گے۔ اور جب سو کر انسان بیدار ہوتا ہے تو پھر کیا دعا پڑھتا ہے؟ پھر دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا، تعریفات اس رب کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندگی بخشی، بعد ما اماتنا، بعد اس کے کہ ہم پر موت طاری ہو گئی تھی۔ تو جب انسان سوتا ہے تو گویا اس پر موت طاری ہو جاتی ہے، لیکن اس موت کے طاری ہونے کے باوجود اس کے جسم سے روح کا تعلق باقی رہتا ہے۔ اچھا آپ دیکھیں، سوتے ہوئے بندہ خواب دیکھتا ہے۔ میں قبر کی زندگی آپ کو سمجھاتا ہوں، قبر میں زندگی کیسی ملے گی؟ قبر میں زندگی ایسی نہیں ہوگی جیسے ہم اور آپ ابھی زندہ ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں، تمام چیزوں کا مکمل احساس ہمیں، اس طرح کی زندگی نہیں۔ قبر میں جو زندگی ملے گی اس کی کیفیت ایسی ہوگی جیسے انسان خواب کی حالت میں، جب ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں سونے کی حالت میں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کبھی کہ ہم مدینے میں گھوم رہے ہیں، کبھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تفسیر میں بیٹھے ہیں، حالانکہ آپ کہاں ہیں؟ اپنے بستر پہ ہیں، لیکن آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ مکۃ المکرمہ میں طواف کر رہے ہیں کعبۃ اللہ کا۔ تو وہ جو طواف کر رہے ہیں تو آپ اپنے جسم کے ساتھ کر رہے ہیں یا آپ کی روح طواف کر رہی ہے؟ روح طواف کر رہی ہے، لیکن آپ کی روح وہاں طواف کر رہی ہے اور یہاں آپ کا جسم ہے۔ اگر کوئی آپ کو ذرا سا ہاتھ لگائے تو آپ فوراً بیدار ہو جاتے ہیں۔ یہ روح کے اندر سرعت اور تیزی ہے، اتنی برق رفتاری ہے، آنن فانن لمحات کے اندر وہ روح جو ہے آپ کے جسم کے اندر آ جاتی ہے۔ تو یہاں پر روح اور جسم کا تعلق باقی رہتا ہے۔ اسی طریقے سے قبر کے اندر جب بندے کو زندگی ملے گی، ثم یحییکم، جب قبر کے اندر زندگی ملے گی تو زندگی ایسی ہوگی کہ زندگی میں اللہ رب العزت کی جانب، ویسے تو مرنے کے بعد جب انسان کی روح قبض ہو جاتی ہے تو روح قبض ہونے کے بعد روح کو یا تو علیین میں رکھا جاتا ہے یا سجین میں رکھا جاتا ہے۔ علیین اور سجین 2 مقامات ہیں، ایک جگہ وہ ہے جہاں پر اچھے اور نیک لوگوں کی روحوں کو جمع کیا جاتا ہے، اور ایک جگہ وہ ہے جہاں پر برے گنہگار اور جہنمی لوگوں کی روحوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ ان دونوں کا نام ہے علیین اور سجین۔ لیکن مرنے کے بعد انسان کے بدن سے اس کی روح کا کچھ نہ کچھ تعلق باقی رہتا ہے۔
موطا امام مالک کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسر عظم المیت، میت کی مردار کی ہڈیوں کو توڑنا ایسا ہی ہے جیسا کہ زندہ آدمی کی ہڈیوں کو توڑنا۔ کوئی آدمی مر جائے تو مرنے کے بعد اس کی ہڈیوں کو توڑنا جائز نہیں۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا مردے کو بھی ایسے ہی تکلیف پہنچتی ہے جس طرح زندے کو تکلیف پہنچتی ہے۔ گرم پانی سے نہلایا جاتا ہے نا، کہتے ہیں پانی اتنا گرم کرو جس میں ہاتھ ڈال کے دیکھ لو کہ قابل برداشت ہے یا نہیں، بہت زیادہ گرم نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ مردے کو اس سے تکلیف پہنچے گی۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ روح کا کچھ نہ کچھ تعلق جسم کے ساتھ باقی ہے، جبھی تو تکلیف ہو رہی نا۔ یہ ایک بہت علمی بحث ہے، پتہ نہیں کیوں میں نے آپ کے سامنے چھیڑ دی، لیکن جب بات آ گئی تو میں آپ کو بتا دوں۔ اسی طریقے سے قبر میں انسان کے بدن اور روح کا تعلق کچھ نہ کچھ باقی رہے گا۔ تو اب دیکھیے یہاں پر یحییکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، دو چیزیں ہو گئی۔ سب سے پہلے انسان بے جان تھا، یعنی موت طاری تھی۔ ثم اللہ فرماتا ہے کنتم امواتا، تم بے جان تھے، تمہارا کوئی شمار نہیں تھا۔ فاحیاکم، پھر زندگی دی گئی۔ ثم یمیتکم، پھر اللہ رب العزت دنیاوی زندگی پوری ہو جانے کے بعد ہمیں موت دے دے گا۔ ثم یحییکم، پھر زندہ کریں گے۔ کہاں زندہ کریں گے؟ ثم یحییکم فی القبور، پھر ہمیں قبروں میں زندہ کیا جائے گا۔ اور قبر کی زندگی کیسی ہوگی میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا۔ ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، اور پھر جب قیامت کا میدان برپا ہونا ہوگا تو اللہ کی جانب تمام انسانیت کو جمع کیا جائے گا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا، خلق لکم جس نے تمہیں پیدا کیا، خلق لکم جس نے تمہارے لیے پیدا کیا، ما فی الارض جمیعا، وہ تمام چیزیں جو زمین کے اندر ہیں، زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ رب العزت نے انسانیت کے لیے پیدا فرمائی۔ تمام چیزیں اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا فرمائی۔ ایک عارف باللہ، ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت عطا، انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے کائنات کی تمام چیزیں انسان کے لیے پیدا کی تاکہ تمام دنیا انسان کی ہو جائے اور انسان خود کس کا ہو جائے؟ اللہ کا ہو جائے۔ تو جو چیز ہمارے لیے پیدا ہوئی ہے وہ ہم کو مل کے رہے گی یا نہیں؟ یقینی بات ہے جو چیز ہمارے لیے پیدا ہوئی ہے وہ ہم ہی کو ملے گی، اور جو چیز ہمارے لیے پیدا نہیں ہوئی وہ ہم کو ملے گی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب تمہارے لیے پیدا کی گئی۔ اس سے ایک بات اور بھی معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ دنیا میں کوئی بھی چیز اللہ رب العزت نے بیکار پیدا نہیں کی۔ جتنی بھی چیزیں دنیا میں پیدا کی گئیں وہ انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئیں۔ سورج ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے یا نہیں؟ چاند سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے یا نہیں؟ غرض یہ کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو ہم کھاتے پیتے ہیں جن سے ہماری زندگی باقی ہے، کچھ چیزیں وہ ہیں جن سے ہم سانس لیتے ہیں جیسے ہوا ہے، بعض چیزیں وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے زہر دیا ہے جیسے سانپ، بچھو، یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کے اندر زہر ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، لیکن اگر آپ میڈیکل سائنس کی تحقیقات اور ریسرچ میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زہر بھی انسان کے لیے کسی نہ کسی حد میں کہیں نہ کہیں جا کر کے مفید ثابت ہوتا ہے۔ کہیں ادویات میں، دواؤں میں زہر کا استعمال کیا جاتا ہے، کبھی انسان کے جسم میں زہر کو اتار دیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں دنیا کی جو بھی پیدا کی گئیں وہ سب انسانیت کے فائدے اور نفع کے لیے پیدا کی گئیں۔ دنیا کی کوئی چیز رائگاں اور بیکار پیدا نہیں کی گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان ہر چیز کو سمجھ نہیں پاتا کہ کون سی چیز ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہے اور کون سی چیز فائدہ نہیں پہنچا رہی۔ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں نفع پہنچا رہی ہیں، اور کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمارا یہ احساس تک نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہیں، لیکن ان سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ ثم استوى الی السماء، پھر اللہ نے آسمانوں کو بنایا۔ فسواہن سبع سماوات، اور اللہ نے 7 آسمان بنا دیے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ
یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے جو بعد میں اسلام لائے، جن کا نام حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے زمین کی پیدائش کا آغاز جو کیا وہ اتوار کے دن سے کیا۔ اتوار اور پیر کے دن زمین بننا شروع ہوئی، 2 دنوں میں زمین بنی، اور اس کے بعد 2 دنوں میں زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ سب بنی، اور اس کے بعد 2 دنوں میں پھر یہ ہوا کہ اللہ نے 7 آسمانوں کو بنایا، اور دوسرا جو دن تھا آخری دن میں وہ دن جمعے کا تھا، اور جمعے کے دن کے آخری حصے میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور جس آخری وقت میں حضرت آدم کو پیدا کیا تھا اسی آخری وقت میں قیامت قائم ہو گئی۔ اس دنیا کو اور اس کے نظام کو اللہ نے 6 دنوں میں بنایا ہے۔ کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں بنایا۔ ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، پھر اللہ نے قصد کیا آسمانوں کی جانب، فسواهن، پھر اللہ نے ان کو بنا دیا 7 سماوات۔ کتنے آسمان؟ 7 آسمان۔ آسمان کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ اللہ فرماتا ہے خلق السماوات ومن الارض مثلهن، وہ اللہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو اسی کے مثل۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان بھی 7 ہیں اور زمینیں بھی کتنی ہیں؟ 7 ہیں۔ تو ابھی پچھلے دنوں میں ایک بات آئی تھی کہ ممکن ہے کہ جس طریقے سے ہم اس دنیا میں رہتے ہیں اسی طریقے سے اللہ نے اور بھی بہت سارے عالم بنا رکھے ہوں۔ جہاں پر الحمدللہ رب العالمین آیا تھا شروع میں سب سے پہلی آیت، تو وہاں پر العالمین کے تحت بتایا گیا تھا نا کہ عالم بہت سارے ہیں، بلکہ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ عالم 40,000 یا 80,000 ہیں، یا اور بھی بتایا گیا تھا عالم کے بارے میں تفصیل۔ وہاں پر یہ بتایا گیا تھا کہ جس طرح یہ ممکن ہے کہ جس طرح ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں اس کا ایک دائرہ ہے، اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اور بھی بہت ساری دنیا بنا رکھی ہوں۔ یہاں پر ایک بات ہے خلق السماوات والارض، کہیں پر ہے 7 سماوات طباقا، 7 آسمان تہ بتہ۔ سورہ ملک میں اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ نے 7 آسمان تہ بتہ، اوپر نیچے 7 آسمان بنائے۔ معراج کے موقع پہ جب رسول اللہ تشریف لے گئے ہیں اللہ سے ملاقات کے لیے تو 7 آسمانوں پر انبیاء نے آپ کا استقبال کیا ہے۔ حدیث میں بھی ملتا ہے کہ آسمان 7 ہیں، اور قرآن کی صریح آیات میں ملتا ہے کہ آسمان کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنْ، اور زمین بھی اسی کے مثل ہیں، یعنی زمین بھی 7 ہیں، تو آسمان بھی 7 ہیں اور زمینیں بھی کتنی ہیں؟ 7 ہیں۔ لیکن یہ آسمان کیسے ہیں؟ یہ زمینیں کیسی ہیں؟ ان میں کوئی آباد ہے یا نہیں ہے؟ ان میں بھی انبیاء بھیجے گئے نہیں بھیجے گئے؟ کیا ان میں بھی جس طرح ہمارے پاس نبی آئے، ہمارے پاس آخری نبی آئے اور ہمیں قرآن دیا گیا، کیا ان دنیاؤں میں، ان عالموں میں، ان زمینوں میں بھی انبیاء گئے، وہاں پر کتابیں گئیں، وہاں پر انسانیت آباد ہے؟ ان سب چیزوں کے متعلق ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا، نہ ہمیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، نہ ہمیں اس کا علم ہے، اور نہ ہی اس کے متعلق ہم سے سوال کیا جائے گا۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کے متعلق غور و فکر کرنے کی قطعاً کوئی بھی ضرورت نہیں، صرف یہ جان لینا کہ آسمان 7 ہیں کیونکہ اللہ نے ہم کو بتایا ہے، اور زمینیں بھی 7 ہیں کیونکہ اللہ کے کلام سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اب ایک بات یہاں پر رہ جاتی ہے، دیکھیے اللہ کا انداز کیا ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے پیدا کی زمین کی تمام چیزیں۔ پہلے تذکرہ کس کا ہے؟ زمین کا یا آسمان کا؟ زمین کا ہے۔ هو الذی خلق لکم، وہ ذات جس نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا کی۔ تو پہلے کس کا ذکر ہے؟ زمین کا۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ نے ارادہ کیا آسمانوں کی جانب، فسواهن 7 سماوات، اور 7 آسمان اللہ نے بنا دیے۔ تو اب دیکھیے پہلے زمین کا تذکرہ ہے پھر آسمان کا تذکرہ ہے، معلوم کیا ہوتا ہے؟ پہلے کون سی چیز بنائی گئی؟ زمین بنائی گئی، پھر آسمان بنایا گیا۔ یہاں پر اکثر مفسرین کا یہی قول ہے، لیکن قرآن کریم کی دوسری آیات وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو ہم نے اس کے بعد بچھایا۔ تو یہاں پر معلوم ہوتا ہے بظاہر کہ زمین کو بعد میں بچھایا گیا، پہلے آسمان کو بنایا گیا پھر زمین کو بنایا گیا، لیکن قرآن کی ان دونوں آیتوں میں کوئی تعارض اور کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا کہ
پہلے زمین کے وجود کو تو بنا دیا گیا تھا لیکن اس کو پھیلایا نہیں گیا تھا. والارض بعد ذلك دحاها، جب اللہ نے 7 آسمان بنا دیے پھر زمین کو پھیلایا اور اس میں تمام چیزوں اور تمام نظام کو اس کو بنا دیا گیا. یہ مطلب ہے. علامہ شاطبی علیہ الرحمہ نے اس پر ایک بہت زبردست اعتراض کیا. فرمایا یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ زمین کے اندر کی چیزوں کو بعد میں بنایا گیا؟ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ جس نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا کر دی. زمین کی تمام چیزوں میں سب چیزیں داخل ہیں یا نہیں؟ زمین کی تمام چیزوں میں پہاڑ بھی داخل ہیں، غلہ بھی داخل ہیں، درخت بھی داخل ہیں. غرض یہ کہ زمین کا تمام نظام پہلے بن گیا نا. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ثم استوى الى السماء، پھر اللہ نے آسمانوں کا ارادہ کیا فسواهن 7 سماوات، اور آسمان 7 بنا دیے. یہ علامہ شاطبی نے بہت زبردست اعتراض کیا. فرمایا هو الذی خلق لکم ای قدر لکم، هو الذی خلق لکم ای قدر لکم، وہ ذات جس نے تمہارے لیے پیدا کیا یعنی فیصلہ کر دیا. ما فی الارض جمیعا، زمین کی تمام چیزوں کے پیدا کرنے کا اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا آسمانوں کے بنانے سے پہلے. تو فیصلہ کر لینا اور بنا لینا دونوں میں فرق ہے نا. بنایا پہلے گیا زمین کو، پھر فیصلہ کر لیا گیا کہ زمین کے اندر تمام چیزوں کو بنایا جائے گا، اس کا ایک نظام ہوگا. اور اس سے پہلے اللہ نے آسمان کو بنا دیا اور اس آسمان کے بنانے کے بعد پھر اللہ نے زمین کے تمام نظام کو بنایا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اب ایک چیز یہاں پر دیکھیے، خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا. قرآن کی دوسری آیات میں یہاں پر ہم کو معلوم ہوا کہ اللہ نے آسمان بنائے. آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے. زمینیں کس نے بنائی؟ کتنے 7. اور آپ دیکھیں زمین ایسی ہموار ہے، زمین کو کس نے روکا ہوا ہے؟ عام ضابطہ یہ ہے ہم اگر پانی پر کوئی چیز رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ پانی کے اندر ڈوب جاتی ہے. لیکن یہ زمین پانی پر ہے یا نہیں؟ تمام دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے، بلکہ ہر شخص جانتا ہے تھوڑا سا آپ گڈھا کھودیں تو کیا نکلتا ہے؟ پانی نکلتا ہے. اللہ نے زمین کو پانی کے اوپر روک دیا. اللہ کی قدرت کاملہ ہے یا نہیں؟ پھر اللہ نے آسمان بنایا. ہم دنیا میں جب کوئی چیز بناتے ہیں ایک چھت کو روکنے کے لیے کس قدر دیواریں اور پلر بنائے گئے. کیا یہ چھت بغیر دیوار کے روکی جا سکتی ہے؟ بغیر پلر کے روکی جا سکتی ہے؟ لیکن اللہ نے اس قدر بڑا آسمان، اور ایک نہیں 7 آسمان بنائے، اور کیسے روکا ہوا ہے؟ آج تک آپ نے دنیا کے کسی انسان سے یا کہیں سے کوئی خبر نہیں سنی ہوگی کہ آسمان کو روکے ہوئے ایک ستون ہم نے دیکھا ہے کہیں پر بنا ہوا ہے. تو اللہ نے آسمان کو بنایا اور بغیر ستونوں کے، ایسی چھت جس میں نہ کوئی دیوار ہے اور نہ کوئی پلر ہے، اور ایسی زمین جس کو اللہ نے پانی پر روک دیا. صرف انہی دونوں چیزوں میں اگر انسان غور کر لے تو اللہ کی ذات پر ایمان لانے کے لیے 2 ہی چیزیں کافی ہیں. 2 کیا بلکہ صرف ایک چیز اللہ کی ذات پر ایمان لانے کے لیے کافی ہے. وہی اللہ فرماتا ہے أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، اے انسانوں کی جماعت یہ بتاؤ کہ آسمانوں کا بنانا، ان کا پیدا کرنا زیادہ دشوار کام ہے یا ایک چھوٹے سے انسان کو بنانا زیادہ مشکل ہے؟ آپ بتائیں. اتنے بڑے آسمان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا ایک انسان کے چھوٹے سے وجود کو بنانا زیادہ مشکل ہے؟ بتائیے. آسمانوں کو بنانا زیادہ مشکل ہے. جب اللہ نے آسمانوں کو بنا دیا تو وہ اللہ کیا انسان کو نہیں بنا سکتا؟ اور وہ اللہ جس نے پہلی مرتبہ انسان کو پیدا کر دیا، کیا وہ پھر دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ انسان کیسے پیدا ہوا؟ آپ کو ایک چیز بتاؤں جس سے آپ کی عقلیں کھل جائیں گی. دنیا کا نظام ہے، مرد اور عورت کے ملنے سے ایک ناپاک نطفے سے انسان کی پرورش ہوتی ہے. انسان کی پشت میں جو ایک ناپاک نطفہ اور مادہ ہے، مادہ منویہ، اس سے انسان پیدا ہوتا ہے نا. لیکن وہ مادہ انسان کے اندر، مرد کے اندر وہ مادہ کہاں سے پیدا ہوا؟ وہ مادہ مرد کے اندر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب دنیا بھر کی مختلف غذائیں آدمی کھاتا ہے. آپ نے گیہوں کھایا، چاول کھایا اور پھل کھائے اور دنیا بھر کی نعمتوں کو کھایا تو اب جسم کے اندر ایک مخصوص مادہ بنتا ہے. تو یہ مادہ ہمارے اندر کہاں سے بنا؟ ہم نے زمین کی چیزوں کو، پھل کو اور جو ہے غلہ کو کھایا ہے تو ان غلہ سے ایک مادہ بنا ہے. اس مادے سے جا کر کے انسان کی پیدائش ہوئی. تو حقیقتاً جو مادہ بنا یہ کہاں سے آ رہا ہے؟
یہ مادہ زمین میں بکھری ہوئی چیزوں سے آ رہا ہے. تو ایک مرد جب مختلف طرح کی غذائیں کھاتا ہے اور اس کے اندر ایک مادہ پیدا ہوا تو معلوم کیا ہوا کہ ایک انسان دنیا کے اجزاء میں منتشر ہے. دنیا کا کہیں کا پانی ہے، کہیں کا گیہوں ہے، کہیں کا چاول ہے، کہیں کے پھل ہیں. ان تمام چیزوں کی طاقت جب انسان کے جسم کے اندر جمع ہوتی ہے اور پھر وہ مادہ منویہ کی شکل اختیار کرتی ہے اور پھر اس سے ایک بچے کا نطفہ پڑتا ہے اور پھر وہ نطفہ ماں کے پیٹ کے اندر 40 دنوں تک تو یوں ہی رہتا ہے اور اس کے بعد ایک خون کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر جمع ہوا گوشت بنتا ہے، پھر اس کے اندر ہڈیاں پڑتی ہیں اور پھر اللہ رب العزت اس کے اندر نفخ روح کرتے ہیں، یعنی روح پھونکتے ہیں. اور پھر اس تاریک نظام میں جہاں پر نہ ہوا پہنچتی ہے نہ پانی پہنچتا ہے، غرض یہ کہ وہاں غذا کا ظاہری طور پر کوئی انتظام نہیں، اور ایسی تاریکیوں میں اللہ رب العزت انسان کو بنا رہے ہیں. اور ایسا نہیں کہ کیسا بھی بنا دیا، بلکہ خوبصورت انسان. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو انتہائی خوبصورت سانچے میں ڈالا ہے. تو ماں کے پیٹ کی تاریکیوں کے اندر جہاں پر کوئی نہیں دیکھ رہا، وہاں اللہ بچے کے ننھے منھے ہاتھ بھی بنا رہا ہے، اس کی خوبصورت آنکھیں بھی بنا رہا ہے اور اس کا حسین و جمیل چہرہ بھی بنا رہا ہے، اور پورا وجود انسان کا سراپا صحیح و سالم اور خوبصورت جسم اور وجود لے کر کے انسان باہر آتا ہے. کہو سبحان اللہ. ایسا وجود ان تاریکیوں میں، ایسا وجود اور ایسی خوبصورتی بخشنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. یہ وہ ذات ہے. اللہ فرماتا ہے جب تم کو اتنے اجزاء سے کھینچ کر کے ماں کے پیٹ سے ایک تنگ راستے سے لا کر کے نکال دیا، پھر زمین میں تمہاری پرورش ہوئی، نشو نما ہوئی، تم بڑھے اور پھر جوان ہوئے اور پھر تم موت کے گھاٹ اترے، تو یہ بتاؤ کیا جب ایک مرتبہ پیدا کیے جا چکے، جبکہ تمہارا کہیں سے کہیں تک وجود نہیں تھا، تو اب دنیا میں آ چکے ہو، کہیں تمہاری ہڈیوں کی راکھ بھی ہوگی اور کہیں تمہارے کپڑوں کی راکھ بھی موجود ہوگی، تو کیا اللہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ کر سکتا ہے. ایک عقیدہ یہ ہے، اور سن لو کان کھول کر کے، ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ، بولو بھائی، یہ میں نہیں کہوں گا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور زندگی کے بعد دوبارہ ہمیں حساب و کتاب دینا ہے. مرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر ہمیں زندہ ہونا ہے اور اس زندگی میں اللہ رب العزت ہم سے حساب و کتاب لے گا. اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا. اللہ فرماتا ہے ہم نے آسمانوں کو پیدا کر دیا جبکہ ان کا پیدا کرنا دشوار اور سخت ہے، تو کیا تمہارا پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. تو بعض بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اہل اسلام کا عقیدہ ہے. جو لوگ اس عقیدے کو نہ مانیں وہ مسلمان نہیں، کیونکہ قرآن و حدیث میں اس عقیدے کو بیان کیا گیا ہے. یہ بنیادی عقائد میں سے ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں زندگی ملے گی. دیکھیے ترجمہ، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا. تم کیسے کافر ہو جاتے ہو، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ رب العزت کی ذات سے. وکنتم امواتا، جبکہ تم پردہ عدم میں تھے، مردہ تھے. فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندگی بخشی. ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندگی دے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ کی جانب لوٹائے جاؤ گے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ذات ہے یعنی اللہ کی ذات جس نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا کی. ثم استوى الی السماء، پھر آسمانوں کی جانب پست کیا. فسواہن 7 سماوات، اور پھر 7 آسمان بنا دیے. وهو بكل شیء علیم، اور اللہ رب العزت ہر چیز کو جاننے والا ہے. اور وہ کیسے نہیں جانے گا؟ هو اللطیف الخبیر، وہ باریک بھی ہے، یعنی باریک چیزوں کو دیکھنے والا بھی ہے اور باخبر بھی ہے. ایک لطیفہ سناتا ہوں.